کیا مرنے کے بعد انسان کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں کون سی دعا پڑھا کرتے تھے اور قیامت کی سب سے سخت حالت کیا ہوگی؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 84 سے 89 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 84 اور 85 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر قائم رکھ اور مجھے بھی نعمت کے باغ یعنی بہشت کے وارثوں میں سے بنا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 108 میں جناب اسماعیل کی قربانی اور ان کے ذبح کیے جانے کی داستان نقل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یعنی حج میں قربانی کو ایک واجب عمل قرار دیا، کیونکہ جناب ابراہیم خدا کے سامنے تسلیم تھے، اس لیے ان کا نیک نام یادگار بنا دیا، اور اس طرح سے جناب ابراہیم کی اس دعا کو قبول کیا کہ جس میں وہ کہا کرتے تھے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 50 میں بھی جناب ابراہیم، جناب اسحاق اور جناب یعقوب کے نام کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کے لیے نیک اور بلند نام قرار دیا۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ نیک نام مال اور ثروت سے بہتر ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ روایات کے مطابق لسان صدق یعنی نیک یاد اور نیک نام سے مراد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات ہیں۔ تفسیر کنز الدقائق۔ بعض لوگوں نے اس نقطے کی دلیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو قرار دیا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا اثر ہوں، لہٰذا آئندہ میں لسانہ صدقن سے مراد جناب ابراہیم کی نسل سے وہ انبیاء ہیں جنہوں نے مکتب توحید کو زندہ رکھا ہے، اور یہی تمنا و آرزو جناب ابراہیم جیسے نبی سے زیادہ مناسب اور ممکن لگتی ہے۔ روایت میں ہے کہ انسان جیسے ہی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ شخص جس نے صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، جیسے کوئی چیز وقف کی ہو یا کوئی مفید کتاب چھوڑی ہو یا صالح و نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کرے، تو ایسے شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ روایات میں منقول ہے کہ ہر انسان کا جنت اور جہنم دونوں میں مکان ہوتا ہے۔ جب ایک شخص جہنم میں چلا جاتا ہے تو جنت کا مکان اور جنت والی جگہ کسی دوسرے کو دے دیا جاتا ہے اور وہ دوسرا شخص اس کا وارث ہو جاتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 31۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئی ان آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، نیک نام اور مکتب و مقصد کے باقی رہنے کی دعا خدا سے کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اس تعریف کی قیمت ہے جو سچے دل سے ہو، چاپلوسی کے لیے نہیں۔ نمبر 3، آئندہ آنے والوں کو بھی نظر میں رکھا جائے اور ان کے فیصلے کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ نمبر 4، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا جناب ابراہیم کی عظمت کو ماننا جناب ابراہیم کی دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 5، عظیم اور بزرگ لوگوں کو دنیا میں بھی محبوب ہونا چاہیے اور آخرت میں کامیاب و سرخرو۔ نمبر 6، انسان موت کے بعد بھی دوسروں کی دعا اور اپنے کیے ہوئے نیک کام اور صدقہ جاریہ سے فائدہ اٹھائے گا۔ نمبر 7،
کم وقت والے نقشے اور پلاننگ پر اکتفا نہ کریں۔ نمبر 8، جنت کی نعمتیں ہمارے اعمال کے مقابلے میں بغیر زحمت و محنت کی حاصل ہونے والی شے ہے۔ ورثت جنت النعیم، کیونکہ میراث اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر زحمت و محنت کے حاصل ہو۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 86 سے 89 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ اور میرے منہ بولے باپ چچا آزر کو بخش دے، کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ تو مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ لڑکے بالے، مگر جو شخص خدا کے سامنے گناہوں سے پاک دل لیے ہوئے حاضر ہوگا وہ فائدے میں رہے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ اس آیت میں اب یعنی باپ سے مراد جناب ابراہیم کے چچا ہیں، اور قرآن کے مطابق مومن کو کافر کے بارے میں دعا نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا اگر جناب ابراہیم نے اپنے کافر چچا کے بارے میں دعا کی وہ اس لیے کی کیونکہ انہوں نے اپنے چچا سے دعا کا وعدہ کر لیا تھا، کیونکہ ابھی بھی انہیں ایمان لانے کی امید تھی۔ سأستغفر لک ربی، سورہ مریم آیت نمبر 47۔ لیکن جیسے ہی انہیں یہ یقین ہو گیا کہ چچا ایمان لانے والے نہیں تو پھر اپنے چچا سے بیزاری اختیار کر لی۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ وہ روح پاک ہے جو دنیا کی محبت، شرک کی گندگی، کفر، نفاق، گھمنڈ اور دل کی ساری بیماریوں سے دور اور پاک و صاف ہو، اور کیونکہ اللہ منافقوں کے بارے میں کہتا ہے فی قلوبہم مرض، لہذا قلب سلیم مومن کا ہی قلب ہے۔ پیغمبر اکرم اپنی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، خدایا قیامت میں مجھے ذلیل و رسوا نہ کر۔ تفسیر المیزان۔ سوال، روایات میں موجود ہے کہ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کریں، یہ ساری چیزیں انسان کی قیامت کے لیے فائدے مند ہیں۔ تو پھر اس آیت لا ينفع مال ولا بنون کا رابطہ ان روایات سے کیسا ہے؟ جواب، اس آیت میں مال اور اولاد سے مراد وہ مال اور اولاد ہیں جو اللہ کی راہ سے ہٹ کر ہوں، لہٰذا دنیا ایسی چابی ہے جو ایک جھٹکے میں تالے بند کر دیتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں دروازے کو کھول دیتی ہے۔ حلال مال صالح افراد کے پاس ہو تو وہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، اور نااہل و نالائق کے پاس ہوتا ہے تو گناہ کا سبب بنتا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، رشتہ داروں کے بارے میں محبت اور دعائیں انہیں برائیوں سے روکنے اور ان کی غلطیوں پر اعتراض کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، قیامت میں دنیاوی چال بازی اور سورس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہاں پاک و پاکیزہ دل کے علاوہ کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ڈر اور امید ساتھ میں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، انسان جہاں بھی ہو، جس مرحلے میں بھی ہو، اسے قیامت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، قیامت میں دوسرے لوگ ہمارے عیب اور ہماری کمیوں کو جان جائیں گے۔ لا تخزنی، اس لیے کہ رسوائی اور بدنامی اس صورت میں ہوتی ہے جب لوگ ہماری فکر اور ہمارے کاموں کے بارے میں جان جائیں۔ نمبر 6، قیامت کے سب سے سخت حالات میں سے ایک حالت بدنامی اور رسوائی ہے۔ لا تخزنی، جناب ابراہیم نے ساری مشکلوں میں قیامت میں بدنامی کو ہی ذکر کیا۔ نمبر 7،
قیامت میں ذلت، بدنامی اور شرمندگی جہنم کے عذاب سے بدتر سزا ہوگی۔ لا تخزنی، ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے انکا من تدخل النار فقط اخزیتہ۔ نمبر 8، جو چیز دنیا میں قیمت رکھتی ہے اس کی آخرت میں کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی۔ مال مادی چیزوں کو بیان کر رہا ہے اور بنون یعنی اولاد، بچے، محبت اور احساسی مسائل کو بیان کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قیامت میں مال، اولاد، مقام، شہوت اور ڈگری وغیرہ نجات نہیں دلا سکتی۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ مرنے کے بعد انسان کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن جس شخص نے صدقہ جاریہ کیا ہو، جیسے کوئی مفید چیز یا نیک اولاد چھوڑی ہو، تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگارہ قیامت میں مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے سب سے سخت حالات میں سے ایک حالت بدنامی اور رسوائی کی حالت ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔